ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بارڈر یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باڑ لگنے کے بعد سرحد پر کوئی پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا۔ ایران سے جو تیل آتا ہے اس کا پرمٹ فوج یا ایف سی نہیں دیتی۔ غیر قانونی تجارت بند کرنے کے لیے تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ کہا جائے بارڈر بند کر دیں تو مافیا خوش ہوگا کہ عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کتنی مصروف عمل ہیں۔ ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں، یک طرفہ کوئی ملک جو ہے نا ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہنا کہ اب یہ فینس چونکہ لگ گئی ہے اور اس پہ ایک سیکیورٹی لگ گئی ہے تو اب تو ایک پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا، تو یہ اس کا مطلب دیٹ از ناٹ دی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی گراؤنڈ سچویشن۔ اور پھر جو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں، مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو پرمٹ ہیں یہ فوج تو نہیں جاری کرتی، یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی۔ تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا، کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی۔ دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی، غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی، موومنٹ ویزے پہ ہوگی اور ہر چیز جو سی ایک ترتیب قوانین اور قاعدے کے مطابق ہوگی۔ گوادر میں حکومت کے رٹ قائم ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گرد تنظیموں کی پراکسی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کی نام نہاد قیادت کا ملک دشمنوں سے گٹھ جوڑ ہے۔ ان کے بیرونی سرپرست انسانی حقوق کے نام پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک مافیا پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا۔ گوادر میں 104 مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پاک چانہ اسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بلوچستان کے طلبہ کے لیے جامعہ اسکالرشپس پروگرام شروع کیا گیا۔ بلوچستان کے طالب علم ہمارا مستقبل۔ بلوچستان میں صاف پانی کی فراہمی پاک فوج کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا ہے مظاہرین کی جانب سے کوئٹہ میں احتجاج کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ حکومت کی پالیسی تھی کہ پرامن مظاہرہ کیا جائے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ پرتشدد احتجاج کے باوجود حکومت نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ کوئٹہ احتجاج کے بعد گوادر میں احتجاج کی کال دی گئی۔ دھرنے کو پرامن طور پر ختم کروانا چاہتے ہیں۔ دھرنے والوں کے مطالبے پر تمام افراد گرفتاروں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 1 اگست کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری کر دیے۔ اجلاس میں ایڈ ہاک ججز پر مشتمل بینچ کو اضافی کیسز دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی اجلاس میں صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس زیر بحث آیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ارشد شریف کیس میں آئینی تشریح کا نقطہ نہیں ہے۔ 3 رکنی بینچ ارشد شریف قتل کیس کی سماعت کر سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کر سکتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی تجویز دی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے رائے دی کہ ماضی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر چکا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر پہلے یہ مقدمہ سن چکے ہیں۔